یہ عورت ہی تو تھی میرے پیارو جو صفا مروہ پہ روئی تھی. بڑی بات کہہ گیا. ایسے سخت پتھر جو اب بھی اتنے ملائم کر دیے گئے لیکن پاؤں رکھو پیر پھٹ جاتا ہے. لوگ ڈر ڈر کے رکھتے ہیں کونا نوکیلا پتھر پیر میں نہ چبھ جائے. ایسے سخت پتھروں پہ جب ایک عورت دوڑی, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, وہ نشانیاں جب رو کے دکھایا ماں ہوا کرتی ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. واہ خلیل, قرآن تیرے قربان جاؤں, پڑھ کے تو دیکھو کیسے نقشے کہانی بیان کر رہا ہے, اور سچے قصے, سچی کہانی ہے, سچی کہانی ہے. بیٹے اور بیوی کو جب چھوڑ کے آئے, 4 پہاڑوں کے دامن میں, جبل ابو قید, جبل ہندی, 4 پہاڑوں کے دامن میں, اور جھاڑیوں کے اندر سے یوں کر کے دیکھا, کدئی تک اما ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتی آئی. ابراہیم ابراہیم میرا نہیں اس کا خیال کر جسے 64 سال رو رو کے مانگا ہے. 66 سال تک روتے, 66 سال, ہڈیاں کمزور, جسے رو رو کے مانگا. چل میرے پر رحم نہیں آتا اس کا تو خیال کر. ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کی نہ کی, فرط محبت میں ٹپ کر کے آنسو ٹپک گیا. بھائی ہاجرہ سمجھ گئی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, کرتے کا پیچھے سے کونا پکڑا. اللہ امرنی, اپنی مرضی یا رب کی مرضی. فرما ابراہیم نہ ہو کرنی نہ ہاں کرنی, سر جھکا دے. آج میں تیرا ضبط دیکھوں گا, آج میں خلیل کے تقاضے دیکھوں گا, آج میں یاری کا امتحان لوں گا, آج میں دیکھوں گا تجھے بیوی عزیز ہے یا یاری عزیز ہے, آج میں دیکھوں گا تجھے بیٹے پہ پیار ہے یا بیٹا دینے والے پہ پیار ہے. چپ خاموش, آنکھوں سے آنسو. 2 میل تک کرتے کا دامن پکڑ کے کدئی تک بھائی ہاجرہ آئی. جب ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکایا, آنسو نکالے, وہی دامن چھوڑ دیا, وہاں بیٹھ کے رونا نہ شروع کیا کہیں میرے خاوند کو بے قراری نہ آ جائے. پھر 2 میل بچے اسماعیل کو اٹھا کر وہاں گئی, جاج بیت اللہ تعمیر ہے, وہاں جا کے بیٹھ گئی اور ابراہیم علیہ السلام سے یوں بول لیا کہ یا اللہ اب میں جو کہوں گی ہواؤں کے ذریعے میرے خلیل کے کان تک, ابراہیم کے کانوں تک, میرے مزاجی خدا کے کانوں تک پہنچا دے. کیا کہہ رہی ہے ابراہیم, جس رب کے نام میں چھوڑ کے جا رہا ہے میری فکر نہ کرنا, نہ مجھے تیرے ستو کی حاجت, نہ مجھے پانی کے مسکیزے کی حاجت, نہ ابراہیم مجھے تیری حاجت ہے. اب بندی جانے بندی کا خدا جانے. ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہ گیا. باپ ہے, شوہر ہے, جو جھاڑیوں کے درمیان سے دیکھ کے کہہ رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. جب ابراہیم نے رو کے دکھایا, اما ہاجرہ نے صبر کر کے دکھایا. اللہ اکبر. فرما ابراہیم تو نے بیٹا میرے حوالے کیا, میں تاج نبوت نہ کر نبی بنا کر تیری گود کے حوالے نہ کر دوں تو مجھے بھی اپنا خدا نہ کہنا. جب شام ہو گئی, ابراہیم ادھر, ماں بیٹا ادھر, عورت ہی تو ہے. دائیں بائیں پہاڑوں سے بھیڑیوں جانوروں کی آوازیں ہوا کی آنے لگی. ماں ہاجرہ نے کیا کیا, اللہ اکبر, یوں کر کے ایک جھاڑی سے ٹہنی توڑی اور جہاں بیت اللہ موجود ہے وہاں کے کھڑی ہو کے یوں جھاڑی کو بلند کیا اور یوں گمایا اور کہا اے جنگل کے درندوں, شرم نہیں آتی تم نبی کی گھر والی پہ بھونکتے ہو. کہ جب ماں ہاجرہ نے لاٹھی دکھائی جنگل کے درندوں نے بھونکنا بند کر دیا. اور یقین جانو 4000 سال کے بعد جو نبی کی گھر والی پہ بھونکا لاٹھی اسے دکھانا پڑی. اور یہ دہشت گردی نہیں, اما ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے. لاٹھی دکھے گی بھی, لاٹھی پڑے گی بھی.
زبان کھینچے گی بھی، سینہ چھلی کیا جائے گا اگر بغیر تو تم نے ہماری ماں کی طرح میلی آنکھ سے دیکھا۔ کوئی دفعہ لگانی ہے تو ماں ہاجرہ پر لگاؤ، کوئی قانون بنانا ہے تو ماں ہاجرہ پر لگاؤ، جس نے خوخار بھیڑیوں کو، درندوں کو لاٹھی دکھائی، آج ماں ہاجرہ کے بیٹے ایسے درندوں کو لاٹھی دکھاتے ہیں جو ماں پہ بھونکتے ہیں اور بتاتے ہیں اگر تم نے ماں پر بھونکنا بند نہ کیا تو ماں ہاجرہ والی لاٹھی سے تمہاری خبر لیں گے۔ مقصد بتلانا چاہتا تھا عورت کا، یہ وہ عورت ہی تو ہے۔ جب بچے نے رو کے دکھایا، 2 پتھر یوں کھڑے کیے، تیسرا پتھر اوپر بچے پر سایہ آ جائے، پھر گودی سے شیر خار کو اتار کے پتھروں کے درمیان کر دیا، پھر جو دوڑی صفا پر، پھر جو باغی مروہ پر، وہ سبز لاٹے آج ماں ہاجرہ کے نام سے یاد ہے۔ فرمایا حاجی بڈھا کیوں نہ ہو جائے، یا اللہ گھر سے عمرے کے لیے چلا، میں نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، یا اللہ میں نے زمزم کا پانی پی لیا، یا اللہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے، یا اللہ جب میں چلنے لگا جان نکل گئی، دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا خبردار خبردار خبردار، یا اللہ میں کمزور ہوں۔ فرمایا چلڈی پر بیٹھ، تجھے چکر لگانا پڑے گا، یا اللہ ٹانگیں میری جواب دے گئی۔ فرمایا ویل چیئر پہ بیٹھ، تجھے ماں ہاجرہ کی جگہ پہ دوڑنا پڑے گا، اور کسی کی چنڈی پر آ جا، باپ کی چنڈی پر، بیٹے کے کندھے پر بیٹھ جا۔ خبردار خبردار، تجھے جب تک یا بھائی ہاجرہ کی جگہ پر دوڑ کے نہیں دکھائے گا میں عرش والا تجھے حاجی کہنے کو تیار نہیں۔ یا اللہ میں تو نکلا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، باداموں والا شربت پیا ہوا تھا، کھجوروں کا ہریرا کھا کر، گاوا پی کر، جب میں صفا مروہ پر جانے لگا زندگی بے وفائی کر گئی۔ الہی کیا میں حاجی بنا کا؟ نہیں نہیں، اللہ کب بنوں گا؟ کہ تیرا جنازہ تو اٹھ کے جنت المحلہ کے اندر چلا گیا، میں نے اسی وقت تیری جگہ فرشتہ بھیج دیا جس نے احرام باندھا اور تیری طرف سے صفا مروہ کا چکر لگایا، پھر اس کا ثواب میرے کھاتے میں لکھ کر عرش سے تجھے حاجی ہونے کا تجھے سرٹیفکیٹ خدا نے عطا فرما دیا۔ ایک عورت نے رو کے دکھایا اور دنیا والوں کو بتلایا، او لوگوں یہ عورت ہی ہے، یہ ماں ہی ہے، اگر یہ رو کر دکھائے تو اللہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے، اگر اولاد کے تنگ کی وجہ سے، اولاد کی سختی کی وجہ سے اگر یہ عورت رونے لگ جائے تو اللہ زندگیاں اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ عورت ہی تو تھی جو سہارا بنی۔ اور 2 منٹ کے لیے کہانی سنو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کہانی، عبد الحنان کی زبانی۔ کون مائی خدیجہ؟ گھر تشریف لائے، چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا، رنگت بھی بدلی ہوئی ہے، پریشانی اور غم کے آثار ہیں۔ علیحدہ کونے میں جا کے منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے۔ ماں خدیجہ کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں، ہائے کیا بات ہے، آج بھی کسی نے ستایا ہوگا، آج بھی کسی نے گالیاں دی ہوں گی، آج بھی کسی نے پریشان کیا ہوگا۔ فرمایا نہیں نہیں خدیجہ ایسی بات کوئی نہیں، آج فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اے خدیجہ میں نے دروازہ بند کر دیا، میں نے پردہ ڈال دیا، گھر کی بات گھر کے اندر رہنی چاہیے۔ اماں کہنے لگی سونے بتاؤ جب سے تیرے نکاح میں آئی اے کملی والے آج تک ایسی راز والی بات کبھی نہ کی، جبرائیل وحی لے کے آیا، تو نے گھر کا دروازہ بند نہ کیا، مکے والوں سے پتھر کھائے، میرے زخموں پہ مرہم لگایا، کبھی گھر کا دروازہ بند نہ کیا، کملی والے آج کباڑ بند کیوں کر دیے؟ فرمایا خدیجہ تیری میری بات ہے، فیصلہ محلے والے سے نہیں کروانا، فیصلہ ساس سسر سے نہیں کروانا، فیصلہ میرے تیرے رشتہ داروں سے نہیں کرانا، خدیجہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہی کرنا پڑے گا، 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں دوں گا، سوچنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ دونوں ہاتھوں کو یوں کر لیا، فرمایا خدیجہ ایک ہاتھ پہ اللہ کا رسول ہے، دوسرے ہاتھ پہ دنیا کا معلومات ہے، اے خدیجہ تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، یا اللہ کا رسول لے لے یا سونا چاندی لے لے۔ خدیجہ بھی خدیجہ تھی، لپک کر ہاتھ دایاں پکڑا اور بوسہ دے کے کہنے لگی جس سونے چاندی کی بات کرتا ہے محمد، پہننا تو دور کی بات میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی، سونے چاندی کے پہاڑ ایک طرف، تیری جدائی کے لیے یہ لولو ہو نہیں سکتا۔ خدیجہ اعلان کر رہی ہے یا اللہ یہ اعلان ٹنڈو آدم کے غیور ماں
माओ बहनों तक पहुंचा दे। खदीजा ने सोने चांदी को लात मार दी, अल्लाह का मोहम्मद ले लिया है। खदीजा इस तरह नहीं बात बनेगी, जुबानी कलामी नहीं बनेगी, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, तू मेरे मजाजी खुदा हो, तेरे दम से तो बहारे हैं। अमली जामा पहना खदीजा। सरकार जरा गुस्सा तो ठंडा करो, बैठो तो सही। घुटनों के साथ घुटने जोड़ दिए और कहने लगी क्या चाहते हो? कि खदीजा मैं तेरे घर में आया, 19 ऊंट तेरे दरवाजे पे बंधे थे, बताए किस काम के? माई खदीजा ये नहीं पूछा सुबह रवाना कर दूं, नहीं नहीं, यूं नहीं कहा बताओ कहाँ देने हैं, धी के दरवाजे पर कहाँ देने हैं, रिश्तेदारों के देने हैं, नहीं नहीं, फौरन अपने खादिम को बुलाया। जी अम्मी जान, फरमाया ऊँटों की खूंटों से रस्सियां खोल दे और वो रस्सियां गर्दन पर डाल दे और उन्हें अल्लाह के हवाले कर दे। मैं ये भी नहीं पूछूंगी कहाँ गए, किसके दरवाजे पे दे के आया। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, आंख के हाले में आंसू आ गए। कहने लगी सोने खुश हो? फरमाया नहीं खदीजा अभी बाकी है। तकिए के नीचे हाथ डाला, सारे पैसे हुजूर के पैरों पे ला के रख दिए। कमली वाले अब तो राजी हो। आपकी नजर खदीजा के हाथों के कंगल पे पड़ी, अच्छा यूं करके उतारा, बालियां कोका गले का हार उतारा। जब कुछ भी पल्ले ना बचा, हुजूर नीचे मुँह करके रोने लग गए। खदीजा के लिए दुआएं निकलने लगी। सैयदा खदीजा ने रोते रोते होंका भरा। हुजूर ने फरमाया क्यों रोई? कमली वाले जवाब बाद में दूंगी, पहले मेरी तरफ देखो तो सही। हुजूर ने देखा, सैयदा खदीजा ने अपनी कमीज को हाथ डाला हुआ है। का कमली वाले इसे पहनने की इजाजत है कि नहीं? कमली वाले इसे पास रखने की इजाजत नहीं। रब्बे काबा की कसम है, तकिए के नीचे देख लो, बिस्तर के अंदर देख लो, अलमारी में देख लो, इस्लाम की मलका मक्के की ताजरा के पास आज इस सलवार कमीज के अलावा कपड़ा भी कोई नहीं बचा। हुजूर इसका क्या करना है? अखियों में आंसू आए और पलके झपकी, आंसू बरसने लगे। इतने में यूं करके मांस पकड़ा। कमली वाले तो कपड़े की बात है, बता कहाँ गां से काटूं, किस किस हिस्से का काटूं? हुजूर ने फरमाया खदीजा इतना सार कैसा? हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कमली वाले दिल मांगेगा दिल दूंगी, जान मांगेगा जान दूंगी, लेकिन आज के बाद अपने से जुदाई का मुझे ना कहना, आज के बाद अपने से जुदा करने का मुझे ना कहना। हाय खदीजा को तो अपने नसीबे पे नाज है, लोगों को मालो बता मिल गया, खदीजा को अल्लाह का रसूल मिल गया। जब रोके दिखाया खदीजातुल कुबरा ने, रहमत वाले नबी ने मुड़ के देखा, पीछे जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं। जिब्राइल तेरे खड़ा आना कैसा? कहा जब ये तेरे निकाह में आई खुदा का सलाम नहीं आया? जब मक्के की ताजरा ने आपको तिजारत का सामान देकर मक्के का ताजिर बना के भेजा, खुदा का सलाम नहीं आया? जब खदीजा ने तन के कपड़े देने का फैसला कर लिया, उस वक्त खुदा का सलाम आया। जिब्राइल किस लिए आया? कि कभी कुरान की वही लेके आता हूँ, आज खदीजा के सार पर खुदा का सलाम लेके आ गया।